السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج سیاسی اور قانونی معاملات کے حوالے سے بڑا ہی اہم دن تھا، اور بلکہ ہے، مجھے تھا نہیں کہنا چاہیے، ہے۔ ایک تو جناب دو گرفتاریاں، مزید گرفتاریاں، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے جڑی گرفتاریاں، اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آج ایک بڑا اہم دن اس حوالے سے تھا کہ جو سائفر کا معاملہ ہے، باقاعدہ طور پر اب اس کیس کی سماعت عمران خان صاحب کی حد تک جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اندر کی ڈیٹیلز، جیل کے اندر سے کیا ڈیٹیلز آئی ہیں، وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر ہم شیئر کریں گے، اور بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، تو آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل، بیکاز 8 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جو ہے ہم وہ لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اب ہم تقریباً 7,22,000 کے درمیان اس وقت موجود ہیں۔ تو سلولی اینڈ گریجولی وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ، سو آپ بھی جو ہے اس کے اندر پلیز کنٹریبیوٹ کیجیے، اور بیل آئکن پریس کیجیے، اینڈ آل ویڈیوز کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز مل سکے۔ ان تمام خبروں کی طرف میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جناب ڈالر کے حوالے سے۔ ڈالر کی پرواز جو ہے وہ جاری ہے، اور انٹر بینک کے اندر جو ہے وہ ڈالر آج مزید مہنگا ہو گیا اور 304 روپے کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا، اور اوپن مارکیٹ کے اندر تو 321 سے 324 روپے کی آواز جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ گیپ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے۔ سوچا یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح ہے جس پرائس کے اوپر جو ہے وہ ڈالر اس وقت ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری ایک اور جو بری خبر آ رہی ہے وہ بھی آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اب مہینے کے اینڈ کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں، تو فورٹ نائٹلی جو پیٹرول پرائسز اور ڈیزل پرائسز جو ہیں ریویو کی جاتی ہیں، تو اس کے اندر بھی پیٹرول اور ڈیزل کے اندر بتایا جا رہا ہے 10 سے 15 روپے کا جمپ آ سکتا ہے، اور یہاں پہ بھی اگر یہ 10 سے 15 روپے کا جمپ آتا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل جو ہیں وہ بھی 300 کا حصہ عبور کر جائیں گے۔ سو ٹرپل سینچریز فار دا ڈالر اینڈ ٹرپل سینچری فار دا پیٹرول، مطلب یہ اس حد تک مہنگائی جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہوں گے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ 25% کی مہنگائی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہمیں چھوڑ کے گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور جیسے یہ نگراں حکومت آئی ہے تو اس کے بعد اس طوفان میں شدت آ گئی بڑی ہی تیزی کے ساتھ۔ جس طرح ڈالر نے جو ہے وہ تقریباً 25 سے 28 روپے کا جمپ لگایا ہے جب سے نگراں حکومت آئی ہے، تو اس سے آپ کے تمام امپورٹس کے اوپر، تمام آئل امپورٹ کرنے کے حوالے سے، بجلی کی پروڈکشن کے حوالے سے، ہر چیز آٹومیٹکلی جو ہے وہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ طوفان ابھی تھمنے کا کسی صورت جو ہے وہ نام نہیں لے رہا۔ سو ویری ویری ہارڈ ڈیز کمنگ ہیڈ، اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بجلی کے بلوں کو جس طرح لوگوں نے جلایا، اور ظاہری بات ہے ایک احتجاج ان کا بنتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ بلز آئے ہیں، تو اس پہ انہوں نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ جی میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ صرف احتجاج، بل جلانے اور بل نہ دینے سے بجلی سستی نہیں ہوگی۔ بجلی کے بل ادا نہ کیے تو اکثر لوگوں کے لیے اندھیرا ہوگا۔ فہم فراست، سمجھ بوجھ اور بہتر حکومتی اقدامات سے ہی یہ مسائل حل ہوں گے۔ اب سوال یہی ہے سب سے بڑا کہ ظاہری بات ہے لوگ کریں تو پھر اور کیا کریں، نہیں ہے، لوگوں کی قوت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ یہ بلز دے سکیں، اور مطلب دیر آر تھاؤزنز اینڈ تھاؤزنز آف کیسز جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہے، کوئی نگراں گورنمنٹ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہا ہے کہ بھئی ہم کس مصیبت کے اندر ہم لوگ پھنس گئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب جو بیک ڈراپ کے اندر جو ریالٹی ہے وہ اب میں ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ یہ تو ایک تو ایموشنل سائڈ تو ہے ہی، ساری بات ہے ساری چیز کی، لیکن ایک جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل رابطہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نگراں حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم لوگ آلریڈی آئی ایم ایف کی شرائط کے اندر اتنے جکڑے میں ہیں کہ ہمارے پاس بریدنگ سپیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا، مطلب، اور وہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ کیا جا سکے۔ تو ورچوئل رابطہ ہوا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ، انہوں نے آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریس سے رابطہ کیا ہے، جس کے دوران بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے بات چیت کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ گفتگو کے دوران آئی ایم ایف کو بجلی کے بلوں میں اضافے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزارت خزانہ کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے مختلف تجاویز آئی ایم ایف کو پیش کی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے پاکستان کے موقف پر بریفنگ لی ہے اور اس سلسلے میں تحریری پلان مانگ لیا ہے۔ آج شام کو آئی ایم ایف کو تحریری پلان بھیجے جانے کا بھی امکان ہے۔ سو بیسکلی آئی ایم ایف سے گرین سگنل آئے گا تو پھر ہی کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکے گا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ 400 یونٹ سے کم جن لوگوں کی کنزمپشن ہے ان کے لیے ریلیف دینے کا پلان جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے، لیکن آبویسلی اس کی فائنل اپروول، یہ بھی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان سے متعلق سارے فیصلے جو ہیں اس کی اپروول کیبنٹ کے بجائے
وہ کیبنٹ جو باہر بیٹھی ہوئی ہے IMF کی شکل میں وہ اپروو کرے گی تو پھر آپ کو ریلیف ملے گا. یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ سعودی ولی عہد MBS محمد بن سلمان وہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 ستمبر کے آس پاس جو ہے ان کا پاکستان کا دورہ متوقع ہے. ایک شارٹ دورہ جو ہے ان کا متوقع ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ پاکستان آئیں گے اور دوسرے مرحلے میں وہ بھارت کے لیے روانہ ہو جائیں گے. 10 ستمبر کو ان کے آنے کا امکان ہے اور پاکستان وہ تقریباً صرف 4 سے 6 گھنٹے ان کا یہاں پہ قیام ایکسپیکٹڈ ہے. اس دوران ان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ان کے ساتھ ان کی ملاقات جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں آئل ریفائنری قائم کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب کے حوالے سے آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سائفر کا جو معاملہ ہے اور اس سلسلے میں جو خصوصی عدالت بنائی گئی ہے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی, اس کے اندر سماعت تھی اور جیل کے اندر ہی اس کو آرگنائز کیا گیا اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیش کیا گیا. اس سے پہلے جب ان کی وکلا کی ٹیم وہاں پہ پہنچی تو سب کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. یہ کہا گیا جیل حکام کی جانب سے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ صرف اندر جا سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کے بعد پروٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو الاؤ کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ اندر چلے گئے. 5 رکنی یہ قانونی ٹیم ہے PTI کی جو اندر گئی ہے. اب یہ بعد میں مزید ایک جگہ سے رپورٹ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو جوڈیشل ریمانڈ پہلے لیا گیا تھا, جو اپیرنٹلی 15 تاریخ کو جو ایک لیٹر لکھا گیا تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کو, اس کے اندر پہلے ایکچولی ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا, لیکن چونکہ اس وقت عمران خان صاحب عدالت کے سامنے موجود نہیں تھے تو اس وقت کورٹ نے جو ہے ان کا جوڈیشل ریمانڈ صرف دیا تھا 30 تاریخ تک. بہرحال وہاں پہ اس کے بعد اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی. اب چونکہ میڈیا تو اندر موجود نہیں ہے, وکلا کے ذریعے جو ڈیٹیلز آئی ہیں صرف وہی آپ کو بتائی جا سکتی ہیں. تو FIA پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی, چیئرمین PTI کے وکیل سلمان صفدر وہاں پہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے, وہاں پہ حاضری لگائی گئی. بہرحال حاضری لگانے کے بعد عمران خان صاحب کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی مزید توسیع کر دی گئی ہے. 12-13 ستمبر تک جو ہے وہ یہ معاملہ مزید آگے اب چلا گیا, تو عمران خان صاحب تب تک جو ہے وہ کسٹڈی کے اندر ہی رہیں گے. اچھا, دوسری بات یہ, بعد میں سماعت کے بعد ان کی قانونی ٹیم کے رکن سلمان صفدر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے عمران خان سے ملاقات ہوئی, وہ بہت ہائی اسپرٹ میں تھے, مجھے 15 منٹ کی بریفنگ دی گئی, اس میں انہوں نے سائفر پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سابق وزیر اعظم کے خلاف کارروائی قابل مذمت ہے, یہ FIA کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا, یہ FIR درج نہیں ہونی چاہیے تھی. عمران خان کو اس کیس میں 15 روز قبل گرفتار کیا گیا, ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر دے دیا گیا, ان کے وکلا اور ملزم کو بھی اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا. اس سے قبل کبھی اتنی خفیہ کارروائی نہیں چلائی گئی. ہم نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست فائل کر دی ہے جس کی سماعت 2 ستمبر بروز ہفتہ ہوگی. ہماری 3 درخواستوں پر آج FIA کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. یہ بیسکلی اسی کیس کے اندر, جس کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں, اسی کیس کے اندر جو ہے ان لوگوں کی جانب سے اب ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ انشور کروائی جائے. یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی بھی سماعت جو ہے 2 ستمبر کو, یعنی آنے والا یہ جو سیٹرڈے ہے, اس دن اس کیس کی سماعت ہوگی. تو وہاں پہ بھی اس کے بعد وی آر ناٹ شیور کہ ظاہری بات ہے کورٹ کیا ڈیسیجن دیتا ہے, لیکن ناؤ ٹل سیٹرڈے عمران خان صاحب ہر صورت اندر ہی ہیں. تو اچھا جی, اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ درخواست ضمانت کے علاوہ ہم نے جیل ٹرائل کو چیلنج کیا ہے. ان پروسیڈنگز کو اوپن کرنے پر بھی FIA کو نوٹس ہو چکا ہے. عمران خان نے آپ کے لیے جو پیغام دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عمران خان پر سائفر کیس میں 2 الزامات ہیں, ایک انہوں نے اسے چھپا کر رکھا, دوسرا یہ کہ انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا. میں عمران خان کا موقف سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سابق وزیر داخلہ کا بیان موجود ہے کہ اصل سائفر ہمارے پاس موجود ہے. FIA نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. اس بیان کے بعد مقدمہ کس بات کا؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بیسکلی بات کو کوٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کی تھی کہ جو اصل سائفر ہے وہ تو فارن منسٹری کے پاس ہے, وہ انہی کے پاس ہے. تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سائفر کی 4 کاپیاں بنی, ایک کاپی عمران خان کے پاس آئی جس میں قابل اعتراض مواد موجود تھا. اس میں پاکستان کے اندرونی معاملات اور سیاسی معاملات میں مداخلت تھی. اس سائفر کو پوری کابینہ کے سامنے رکھا گیا, اس پر بحث کی گئی. اس وقت کی حکومت نے اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا. اس اجلاس کے منٹس موجود ہیں. جس دن یہ ڈی کلاسیفائڈ ہو گیا اس دن سے وہ آفیشل سیکرٹ نہ رہا. وہ یہ فرما رہے ہیں جب وہ سیکرٹ نہیں رہا تو یہ مقدمہ اور گرفتاری کیوں ہے؟ اس پر کوئی پروسیکیوشن نہیں کی جا سکتی. اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیے جانے کے بعد اس کو قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا. اس پر سیکرٹری دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا, جو کہ ایک باقاعدہ احتجاج. گلا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. جب اسے
کابینہ نے ڈی کلاسیفائڈ کر دیا, سلامتی کمیٹی نے اس پر ڈیمارش کیا, تو اس کے بعد یہ ساری پروسیکیوشن زمیں بوس ہو گئی. اس پر ہم تمام قانونی حل استعمال کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد خان صاحب رہا ہو کر باہر آ جائیں گے. تو یہ ان کی وکیل کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو تھا اس سائفر معاملے کے اندر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ کلپ جو ہے وہ کافی وائرل ہوا ہے. عمران خان صاحب کی کنڈیشن سے متعلق ان کے وکیل سے پوچھا گیا کہ جی عمران خان صاحب کی اندر حالت کیسی ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے 7 دن, انہوں نے عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 7 دن صرف دال روٹی کھائی, لیکن چھوڑو اس بات کو, اور کبھی کبھی مرغی کا پتلا شوربہ مل جاتا ہے. تو مرغی کا پتلا شوربہ مطلب میرے خیال میں شاید وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ شوربے میں پانی زیادہ ہوتا ہوگا, پتلا شوربہ یہی مراد ہوگی اس کی. وہی چھوٹا سا کمرہ, سہولیات وہی, صرف ایک دیوار کی چنائی کو 2 فٹ اوپر کر دیا گیا ہے, ایک کموڈ ہے, ایک فلش ہے, کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے. وقت کتابیں پڑھ کر گزارتا ہوں, جو کتابیں تھیں وہ ساری پڑھ لی ہیں, مجھے پاکستان اور خطے کی تاریخ پر کتابیں لا کر دیں. تو ماشاءاللہ مطلب عمران خان صاحب از ریڈنگ اے لاٹ. میرے خیال میں اس سے ان کا انٹیلیجنس لیول مزید بہتر ہوگا, اور ظاہری بات ہے ہر شخص پوری زندگی یہ تگ و دو کرتا ہے کہ اس کا انٹیلیجنس لیول بہتر ہو. تو عمران خان صاحب کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے اپنے انٹیلیجنس لیول کو مزید بہتر کرنے کے لیے, اپنے حافظے کو مزید بہتر کرنے کے لیے, نالج کو مزید بہتر کرنے کے لیے. ویسے تو ان کے اپنے چاہنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نالج ایکسٹریم ہے, اس سے زیادہ نالج ہو ہی نہیں سکتا جتنا عمران خان صاحب کے اندر ہے. لیکن میرے خیال میں یہ پروسیس پوری زندگی چلتا ہے, نو بڈی از پرفیکٹ. نالج اور ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے, یہ چلتی رہتی ہے. خیر, اس کے علاوہ سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب نے جناب ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی شیف کافی بڑھ گئی ہے, جیل حکام پر سخت پریشر ہے کہ عمران خان کی کوئی تصویر بھی جیل سے باہر نہیں جانی چاہیے. تو عمران خان صاحب کی داڑھی شاڑی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ شیف کیوں نہیں کر رہے, اور ڈیفینیٹلی اگر وہ جب باہر آئیں گے, اور ایسی صورتحال میں ہی اگر باہر آئے کہ انہوں نے شیو نہ کی, تو ان کے جب لوگ دیکھیں گے انہیں کہ وہ کس حالت کے اندر ہے اگر شیو بڑی ہوئی. کیونکہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب وہ ہینڈسم عمران خان اور داڑھی والا عمران خان, یہ نہیں ہے کہ داڑھی سے بندہ ہینڈسم نہیں ہوتا, داڑھی سے بھی بندے ہینڈسم ہوتے ہیں. بڑے بڑے ہیروز نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ اتنا بڑا کہ اگر چینج آئے گا تو لوگوں کو پھر اور بھی زیادہ جو ہے وہ برا لگے گا کہ یار یہ دیکھیں خان صاحب کا کیا حال ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ میں نے تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو بتایا تھا سائفر کیس کے حوالے سے کہ اٹک جیل میں جو ہے یہ اس کی ساری عدالتی کارروائی وہاں پہ چل رہی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے اس سے باقاعدہ چیلنج کر دیا کہ جیل کے اندر جو ہے وہ کیوں اس کی کارروائی چل رہی ہے. عدالت کو بیسکلی وزارت قانون کا عدالت اٹک جیل منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا کہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے, جسے کالعدم قرار دیا جائے. اور چیئرمین پی ٹی آئی نے وکیل شیر افضل مروت کے ذریعے درخواست دائر کی ہے, جس میں سیکرٹری قانون, سیکرٹری داخلہ, چیف کمشنر, آئی جی اسلام آباد, ڈی جی ایف آئی اے, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو فریق بنایا گیا ہے. اب اس کے جو مخالفت کے اندر بیسکلی جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو عدالتوں میں پہلے پیش نہیں ہوتے تھے, اور وہ اس وجہ سے نہیں پیش ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے انہیں سیکیورٹی مسائل ہیں. تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ جیل کے اندر ہی اگر یہ ٹرائل چلے تو ان کی سیکیورٹی, اس سے زیادہ سیکیور جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے. مطلب فرینکلی اسپیکنگ یہ کہا جاتا ہے کہ جیل سے زیادہ سیکیور جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جیل کے اندر منعقد کیا جا رہا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ظاہری بات ہے پھر اس کی سیکریسی کے اوپر اور اس کی رپورٹنگ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہے کہ بھئی کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اندر ہو کیا رہا ہے, میڈیا رپورٹ ہی نہیں کر پا رہا کہ اندر ایکچولی کارروائی ہوئی کیا ہے. تو اس لیے بھی ایک یہ پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت میں سائفر گمشدگی کیس کی سماعت ہوئی. اس میں تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہیں وہ انہی جج صاحب ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے. اس میں جو عدالت میں اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور صاحب اور ایف آئی اے کے وکیل ذوالفقار عباس نقوی صاحب, جبکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل شعیب شاہین اور بابر اوان عدالت میں پیش ہوئے. ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. اس ریمانڈ کو مسترد کر دیا گیا اور 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر انہیں بھی, شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا. جوڈیشل ریمانڈ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نارملی جوڈیشل ریمانڈ اگر شروع ہو جاتا ہے نا تو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, عام طور پہ چوتھے پانچویں چھٹے کے اوپر جا کے کہیں نہ کہیں آپ کو ضمانت مل جاتی ہے. تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ جسمانی سے جوڈیشل کی طرف جاتے ہیں. تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان قریب ان کو بھی کوئی ریلیف جو ہے وہ مل سکے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اظہر صدیق صاحب کی, جو پاکستان تحریک انصاف کے اب پتہ نہیں موجودہ وکیل ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ آج کل پاکستان میں نہیں ہے, انگلینڈ کے اندر ہے. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے بہت سے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ بڑا مختلف قسم کے کامنٹس کر رہے ہیں.
انہوں نے لکھا سائفر کی آگ بہت سے لیڈروں کو لے جائے گی, ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ پتہ نہیں کس کے لیے تھا, یہ مطلب وہ لوگ جو ہے وہ چیمگوئیوں میں پھنس گئے ہیں کہ مطلب فرینڈلی فائر کتنا ہے یا دوسری سائڈ سے فائر کتنا ہے, یہ تھا کس کے لیے ٹویٹ. تو ہم نے کہا یہ بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ایک دو گرفتاریاں جو پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو جناب عثمان بزدار صاحب سب سے لاڈلے, مطلب عمران خان صاحب کو لاڈلا کہا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید عثمان بزدار صاحب سے بڑا لاڈلا کوئی نہیں رہا پی ٹی آئی کے اندر یا عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر, کوئی بھی نہیں رہا. تو لاڈلے کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور نیب نے بیسکلی آج ان کو بلا لیا ہے. ابھی جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب تک وہ پیش نہیں ہوئے ہیں, لیکن نیب نے ان کو بلایا ہوا ہے. خبر یہ ہے کہ ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے, اور نیب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آج پیش نہ ہوئے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عثمان بزدار صاحب آلریڈی اعلان کر چکے ہیں کوئٹہ میں جا کے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور سیاست ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. میں نے تو لگتا ہے 3-4 اور چیزیں بھی چھاڑتی ہونی انہوں نے, کیا بھی نہیں میں کرنا ہوں. تو لیکن ان کے حوالے سے نیب جو ہے وہ متحرک ہونے جا رہا ہے, یہ خبر آئی ہے. بیسکلی ان کو مطلوبہ ریکارڈ کے ساتھ نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا سمن جاری کیا گیا تھا. ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات, مبینہ غیر قانونی تقرری اور تبادلوں کے کیس کی تحقیقات سمیت گندم کی برآمد میں مبینہ بے ضابطگیوں کی چھان بین بھی کی جا رہی ہے, یہ اس سلسلے میں. اچھا, دوسری جو گرفتاری ہوئی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے حلیم عادل شیخ صاحب کی, جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے اپوزیشن لیڈر تھے, اب نہیں ہیں, اپوزیشن لیڈر تھے, بعد میں اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا. وہ کافی دیر سے انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے تھے اور وہ پیش نہیں ہو رہے تھے, مختلف ان کی گرفتاری کے لیے مختلف چھاپے بھی مارے جا رہے تھے. آج وہ کورٹ میں پیش ہو گئے اور ان کے وکلا کی بہت بڑی ٹیم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھی. وہاں پہ ان کے وکلا کی ٹیم نے کہا بھی کہ جی ان کو جو ہے وہ پولیس بہانوں کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہ رہی ہے. بہرحال کیس کی کارروائی جو بھی ہوئی, جیسی وہ باہر آئے تو وہاں پہ پولیس نے جو ہے پھر دھاوا بول دیا اور حلیم عادل شیخ صاحب کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. بڑی ریزسٹنس بھی ہوئی وہاں پہ اور کافی زیادہ مطلب مار کٹائی کے ویژولز بھی جو ہیں وہ سامنے آئے, لیکن الٹیمیٹلی حلیم عادل شیخ صاحب بھی جو ہیں وہ اب گرفتار ہو چکے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آہستہ آہستہ بڑا اونچا مقام ملنا شروع ہو گیا تھا, اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کیونکہ کراچی سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب بالکل ہی سائڈ لائن ہو گئے. فیصل واڈا تھے وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, اسد عمر صاحب بالکل سائڈ لائن ہو چکے ہیں, وہ روزمرہ کے معاملات میں ہے نہیں, عارف الوی صاحب صدر بن چکے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب اب کوئی علی زیدی صاحب وہ استحکام پاکستان پارٹی والی سائڈ پہ چلے گئے, وہ عمران اسماعیل صاحب وہ بھی اس سائڈ پہ چلے گئے. تو پیچھے سے 2-4 بندے جو بچتے ہیں اس میں حلیم عادل شیخ صاحب, فردوس شمیم نقوی, یہ لوگ زیادہ تر ہیں جو اب پیچھے رہ گئے ہیں. تو حلیم عادل شیخ صاحب کو بھی جو ہے وہ آج گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب ایمان مزاری صاحبہ کے حوالے سے, شیریں مزاری صاحبہ کی جو صاحبزادی ہیں, ان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہمی کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. سماعت کے موقع پر ڈاکٹر شیریں مزاری بھی عدالت پہنچی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے روبرو شیریں مزاری کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ اور قیصر امام جو ہے وہاں پہ پیش ہوئے. وکلا نے دلائل میں کہا کہ ہمیں ایسی درخواست دائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن حالات ہی کچھ ایسے بن چکے ہیں. 2 درخواستیں ایمان مزاری کے خلاف درج ہوئیں, دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات لگائی گئیں, 2 کیسز میں گرفتاری ہوئی, دونوں میں ضمانت پر رہائی ہوئی, اور پھر اڈیالہ جیل کے باہر سے ایمان مزاری کو تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. ایمان مزاری اس عدالت میں موجود تھی, میں نے کہا اپنی ماں کی زبان کنٹرول کریں. ایمان مزاری نے یقین دہانی کرائی, پھر انہوں نے اپنی زبان کنٹرول نہیں کی. 2023 آئین اور عدلیہ پر عمل درآمد کے لحاظ سے تاریخ ترین سال ہے. وکیل نے عدالت میں کہا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق عدالت دیکھ سکتی ہے. یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے. ہمیں بتایا جائے ہمارے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں. ایمان مزاری کو کسی اور مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے. اس وقت ہم نارمل حالات سے نہیں گزرے. ایمان مزاری کو اسلام آباد سے باہر کسی اور مقدمے میں لے جانے سے روکا جائے. عدالت نے استفسار کیا کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف ملک بھر میں کتنے مقدمات درج ہیں. عدالت نے حکم دیا کہ کل تک سیکرٹری داخلہ صوبوں سے رپورٹ طلب کر کے آگاہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت تک ایمان مزاری کو گرفتار کر کے اسلام آباد سے باہر لے جانے سے روک دیا اور حکم دیا کہ سیکرٹری داخلہ یقینی بنائیں کہ ایمان مزاری کو گرفتار کر کے اسلام آباد سے باہر نہیں لے جایا جائے گا. عدالت نے حکم دیا کہ ایمان مزاری کے خلاف 20 اگست کے بعد کا کوئی وقوع ہے تو اس میں گرفتار نہ کیا جائے. بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
اللہ حافظ.